الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. باب النفقات. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب النفقات. نفقات یہ جمع ہے نفقتن سے. اس کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، اخراجات. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں داخل ہوئی ہندہ بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی ہے. کچھ نسخوں میں ہندہ ہے یہ لفظ اور کچھ میں ہند ہے، ایک ہی بات ہے دونوں طرف. ابو سفیان یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں. حرب ان کے والد کا نام تھا، اور حرب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے مکہ میں سردار تھے، اور باہر سے کوئی بندہ مکہ مکرمہ میں آ کر وہ رہنے لگا. وہ بڑا ادیب قسم کا انسان تھا اور لکھنا پڑھنا جانتا تھا، تحریر کا ماہر تھا. حرب نا، حرب کے پاس ایک مہمان آ کر ٹھہرا تھا باہر سے، نام میرے ذہن سے نکل گیا اس کا، تو عرب کا نہیں تھا. وہ کتابت تحریر جو ہے وہ جانتا تھا. یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ یہ تو کتابت سے تعلق ہی نہیں ہے ان لوگوں کا، تو بالکل بدوی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ان کو لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے. تو اس نے ترغیب دلائی تھی ان کو کہ اب تو ترقی آہستہ آہستہ آنی چاہیے آپ لوگوں میں، جہالت سے باہر نکلیں، اور علم کے جو زینے ہیں لکھنا اور پڑھنا یہ آپ لوگوں میں ہونا چاہیے. پھر اس سے متاثر ہو کر حرب نے اپنی ایک بیٹی اس کے نکاح میں دے دی، اس اجنبی نوجوان کو. وہ جو اپنا باشندہ بن گیا، ان کے ساتھ رہنے لگا. وہ تاجر تھا، وہ تجارت کے لیے آیا تھا. حرب کی بیٹی سے جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے پھر کلاس بنا لی باقاعدہ. وہاں عرب کے نوجوان لڑکوں کو اس نے تحریر، کتاب رائٹنگ وغیرہ سکھانا شروع کر دی. اب یہ پہلا بندہ تھا عرب کے اندر جس نے تحریر اور املا کا کام شروع کرایا تھا. تو میرے ذہن میں آ گیا ابو سفیان کے حوالے سے. تو اس کا جو باپ تھا، اس کا جو داماد تھا، پیو دا داماد جڑا جماعترا، اس نے عرب کے اندر کتابت جو ہے وہ ابتدا سے شروع کی تھی، اور ان میں فن کتابت آیا. اور بہت کم تھا جب نبی علیہ السلام تشریف لایا، اس وقت بہت کم تھا لکھنا پڑھنا. نبی علیہ السلام کے بعد پھر یہ ترقی پکڑتا گیا. نبی علیہ السلام پر ان کی بیوی آئی اور کہنے لگی: اللہ کے رسول، ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے. شحیح ان کا درست معنی یہی ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے. لا یعطینی من النفقۃ، مجھے خرچ مکمل نہیں دیتا، جس طرح خرچ کا حق ہے میرے بچے کو کافی ہو، مجھے کافی ہو، وہ نہیں دیتا. ویکفی بنیہ، اور جو میرے بچوں کو کافی ہو. الا ما اخذت، مگر جو میں لے لوں، من مالی، اس کے مال سے، بغیر علم ہی، بغیر اس کے علم میں دیے، اس کو پتہ نہ چلے اور میں لے لوں، پھر تو ٹھیک ہے، میں لے سکتی ہوں اپنے شوہر کے مال سے. اپنے شوہر کے مال سے. اگر وہ اس سے مانگتی ہوں یا وہ از خود ہم بے خرچ کرے، ایسا نہیں ہے. تو فہل علیہ فی ذلک من جناح، تو فرمایا کیا مجھ پر اس میں کوئی حرج ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا مجھے؟ آپ نے فرمایا لے لے تو اس کے مال میں سے اچھے طریقے کا جو تجھے اور تیری اولاد کو کافی ہو. اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر شوہر مکمل خرچ نہ دے تو اس کی بیوی چپکے سے اس کے مال کو خرچ کر لیتی ہے، لیکن اتنا آپ نے شرط لگائی ہے تو تجھے اور تیری اولاد کو کافی ہو. اگر ضرورت سے زائد اٹھائے گی اپنے جو ہے نا مال میں اضافے کے لیے یا اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرنے کے لیے، وہ اس کے لیے جائز نہیں بنے گا، وہ چوری بن جائے گی.
تو اتنا قدر وہ اٹھا سکتی ہے جتنا قدر اس کی ضرورت زندگی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، کیونکہ اخراجات جو ہیں وہ شوہر کے ذمے ہوتے ہیں، نہ سسر کے ذمے ہے اور نہ ہی اس کے بھائیوں کے ذمے ہے۔ مرد جو ہے جس کی بیوی ہے، بیوی کے ٹوٹل اخراجات وہ شوہر کے ذمے ہوتے ہیں، تو اگر وہ نہیں دے گا تو پھر یقیناً اس کے مال میں سے لیا جائے گا، جبراً بھی لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وعن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعتي العليا ويبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار القطني۔ عن طارق نل محاربی، کوئی منون بعد تنوین حرف جب آگے ملایا جائے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نون جو ہے وہ بیچ میں بڑھا دیتے ہیں۔ عن طارق نل محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں قدمنا المدینہ تھا، ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو، ویقول اور فرما رہے تھے ید المعطی العلیا، دینے والا اوپر والا ہاتھ، وابدأ بمن تعول، دینے والا اوپر والا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب کہ تمہارا ترغیب دلا رہے ہیں آپ کہ دینے والے بنو، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ تمہارا دینے والا ہونا چاہیے۔ وابدأ بمن تعول، اور ابتدا کر ساتھ ان کے جن کی آپ کفالت کرتے ہیں، جو آپ کے زیر کفالت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہے، والدہ ہے، والد ہے، یا ان کے علاوہ کوئی عزیز و قارب میں سے جس کا خرچ اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اخراجات آپ نے ان کے پورے کرنے ہیں۔ امّا کا و ابا کا، ماں ہے تیری اور باپ ہے تیرا، سب سے پہلے آپ نے مقدم اماں کو رکھا ہے اور پھر ابا کو رکھا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں جو ہے وہ اس کا آپ نے پہلے نام لیا، باپ جو ہے وہ ثانوی حیثیت میں، ہم ثانوی نہیں کہیں گے، بلکہ ماں کی خدمت جو ہے اور باپ کی خدمت یہ تقریباً یکساں ہے، لیکن اس میں سے اماں کی جو فضیلت ہے وہ مزید تھوڑی سی بڑھا دی گئی ہے تاکہ اس کا لحاظ اور ادب جو ہے وہ زیادہ کیا جائے۔ وہ اختہ کا واخا کا، بہن بھائی، جب تک یہ اپنے اخراجات خود نہیں اٹھاتے ان کے اخراجات بھی بھائی کے ذمے ہوتے ہیں۔ ثم ادنا کا فادنا کا، پھر جو قریبی ہے، پھر وہ آپ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو آپ کے زیادہ ریلیٹڈ اور قریبی لوگ ہیں ان پہ آپ اپنا خرچ کریں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح کہا اس کو ابن حبان نے اور دارقطنی نے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يعطيك، رواه المسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صغر، اور ایک روایت اور بھی ہے ایک صخر سے بھی، عبداللہ اور عبد الرحمن دو بتائے جاتے ہیں لیکن عبد الرحمن زیادہ درست ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، للمملوک طعامہ و کسوتہ، اللہ اکبر، غلام کا کھانا اور اس کا جو لباس ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ مالکوں کے ذمہ ہے۔ ولا یکلف من العمل الا ما یطیق، اور نہ مکلف ٹھہرایا جائے کام میں غلام کو مگر جتنا قدر وہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک غلام ہے، آپ اس سے اتنا قدر کام لیں، آن کر لیں اسے اوپر کی طرف، جتنا وہ برداشت کر سکے، جتنا وہ کام کر سکے اس سے اتنا ہی کام لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جانوروں کے لیے، غلاموں کے لیے، انسانوں کے لیے بڑے شفیق اور مشفق بن کے آئے تھے۔ ایک اونٹ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس نے آ کے بڑبڑایا تھا اور جو ہے نا وہ جھک کر کچھ شکایت کی تھی اس نے، اور نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا تھا۔ جانوروں پر بھی بڑے شفیق تھے، تو پھر انسانوں پر تو بلاولا شفیق تھے کہ غلاموں سے ایسا کام نہ لیا جائے جو ان کی بساط سے بڑھ کر ہو اور وہ نہ کر سکیں۔ ہاں اگر ہم ان کی ذمہ داری ایسے لگاتے ہیں، کام کوئی آ گیا مشکل، تو پھر ہمیں حکم ہے کہ آپ ان کا تعاون کریں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کسی بھاری ذمہ داری پر اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ادا کر سکے گا، آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں یا کسی اور کو شامل کر دیں تاکہ وہ صحیح معنوں میں اس ڈیوٹی کو نبھائے۔ اور پھر ان پہ زد و کوب کرنا یہ بھی شریعت میں منع کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی اپنے غلام کو مارے جا رہا ہے، غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا مجھے ذہن میں نہیں ہے صحیح، تو نبی علیہ السلام نے دور سے آواز لگائی اور اس کو کیوں مار رہا ہے، رک جا۔
وہ سنی انسنی کر دی انہوں نے. نبی علیہ السلام قریب آئے اور فرمایا جتنا قدر تو اس پہ حق رکھتا ہے اللہ تجھ سے بھی زیادہ تیرے اوپر حق رکھتا ہے, اور ہو سکتا ہے تجھے پکڑ لیا جائے, تو اپنے غلام پہ ظلم کر رہا ہے. تو وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اسے آزاد کر دوں اللہ مجھے جو ہے نا آزاد کر دے گا. آپ نے فرمایا ہاں تو اس کو آزاد کر, اللہ تیرے جسم کو جہنم سے آزاد کر دے گا. تو غلامی جو ہے یہ اسلام کے اندر روا رکھی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین جو ہے اور پاور جو ہے وہ صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے, اور اس پاور کو اگر یہودی اور عیسائی تسلیم نہیں کریں گے پھر ان کو اس زمین سے نکال دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اور اگر وہ نہیں نکلیں گے پھر لڑائی ہوگی, اور لڑائی کے نتیجے میں جو لونڈیاں بنیں گی اور غلام بنیں گے, جو قیدی بن جائیں گے وہ لونڈیاں اور غلام کا حکم رکھیں گے. لیکن اس غلامی کو مکمل طور پہ رکھا نہیں گیا. پھر اس میں جو ہے نا ہمیں اجر دکھایا گیا کہ ایک غلام جو ہے فلاں فدیہ جو ہے جو فلاں گناہ کا کفارہ جو ہے وہ غلام کا آزاد کرنا ہے, یا فلاں آپ نے جو جرم کیا ہے اس میں آپ غلام کو آزاد کریں. پھر یہ آزاد بھی کرا دیے گئے ہیں, یعنی ان کو سزا بھی دی گئی ہے, اور مستقل مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو بالکل جو ہے نا وہ غلامی جو ہے وہ ان کو مسلط نہ کر دیں, بلکہ ان کو آزاد کرنے کا بھی ساتھ ساتھ حکم ہے. اور پھر اس پہ اجر ہے, ثواب ہے, ایکسٹرا جو ہے انعامات ہیں. تو اس لیے یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے, اس میں ان کو دبانا, ان کے اوپر روب رکھنے کے لیے یہ حکم آیا ہے. اور پھر ان کا انسان ہونے کے لحاظ سے ان کی خوراک ہے, ان کا لباس ہے, وہ ہمارے ذمے ہے, اس کو ادا کریں گے. چلیں. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح الحديث وتقدم في عشرة النساء. حکیم بن معاویہ القشیری اپنے ابا معاویہ سے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول بیوی کا حق کیا ہے ہمارے ایک پر. فرمایا ان تطعمها اذا طعمت, تو اسے کھلا جب خود کھائے, اور پہنا اسے جب تو پہنے. کیا مطلب؟ جب تو نے کپڑے بدلنے ہیں اس کے بھی بدلوا دے ساتھ ہی. مطلب جس طرح تیری ضرورت زندگی لباس ہے اس کی ضرورت زندگی بھی ہے, اس کو بھی پورا کر. جس طرح اپنی ضرورت پوری کرنی ہے اس کو بھی پوری کرو. اور خوراک میں جس انداز سے آپ نے کھانا ہے اسی انداز سے اس کو بھی کھلاؤ. اگر آپ درمیانہ کھاتے ہیں یا بہت اچھا کھاتے ہیں تو اسی طرح اس بیوی کو بھی کھلانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم ہوٹلنگ کرتے رہیں اور وہ بیچاری جو ہے نا پیاز کے اوپر مکے مار کے وہ کھاتی رہے. نہیں, یہ برابری کی حقوق رکھتی ہے گھر کے اندر, اور اللہ نے کل پوچھ لینا ہے کہ اس کے جو ہے حق تم نے کھانے کا خوراک کا پورا ادا نہیں کیا تھا, کیوں نہیں کیا تھا. پھر وہاں جواب نہیں ملے گا. وہ تکسوہا, اور پہناؤ سے جب تو خود پہنے. آگے لفظ کیا ہے میرے پاس نہیں ہے, ولا تضرب الوجہ, چہرے پہ نہ مار. لیکن بد نصیبی مسلمانوں کی یہ ہے جہاں شریعت ہمیں منع کرتی ہے نا, ہم وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی چھوٹی سی انبن ہوئی تو ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہوتا ہے؟ چہرے سے ہی کرنا ہوتا ہے. یہ بدبختی ہے مسلمانوں کی, اس سے بڑا احتراز کرنا چاہیے. ولا تضرب الوجہ, اور آگے لفظ کیا ہے؟ ولا تقبح, اور اس کو برا بھلا نہ کہے. ولا تہجر الا فی البیت, ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے اگر چھوڑنا ہے تو اس کو گھر میں چھوڑو, اور اس کو باہر نہ نکالو کہ بھاگ جا دفع ہو جائے یہاں سے. اگر کوئی انبن ہو جاتی ہے, انسان ہے, وہ سرائکی مثال مشہور ہے نا, تھا پہ نا ڈھیر وہ کھڑک دے رہے ہیں. یہ کھڑکنا چلتا رہتا ہے گھروں کے اندر, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو برا بھلا کہا جائے اور اس کو گھر سے نکالا جائے. دیکھیں اس کے اندر عیب نکالنا کہ تو کالی ہے, تیرا ناک بڑا ہے, تیرا منہ چھوٹا ہے, تو تیرا قد صحیح نہیں ہے, تیرے اندر یہ عیب ہے. یہ عیب جب ڈھونڈنے ہیں نا تو یہ شادی سے پہلے اماں کو بھیج کے تلاش کر لو کہ وہ بد اخلاق تو نہیں ہے, اس کا چہرہ میرے معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اس کی ناک کیسی ہے, اس کا منہ کیسا ہے, یہ پہلے کی باتیں ہیں. اب اگر وہ تمہارے نکاح میں آ گئی, اب عیب نہیں لگانا, لا تقبح, اس کو برا بھلا نہیں کہنا, اس کے اندر عیب اور کیڑے نہیں نکالنے. ولا تضرب الوجہ, چہرے پہ نہیں مارنا. یہ شریعت کی جو ایک ادب اور سلیقے ہمیں دیے گئے ہیں, یہ ہمارے گھروں میں اطمینان کے لیے اور برکتیں اور رحمتیں نازل کرنے کے لیے. لیکن ہم نے ان کو پس پش ڈال کر اپنی جو ہے وہ انا اور ضد کو آگے لا کر پھر ان بیچاریوں کو تنگ کرنا ہوتا ہے. تو یہ برابر کے حقوق رکھنے والیاں اس طرح ہمارے اندر مظلوم بن کر گزارتی ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ نام نہاد حقوق کی تنظیم میں وہ میدان میں آ جاتی ہیں, پھر وہ عورتوں کو باہر نکال دیتی ہیں, پھر جناب ان کے منہ ننگے کراتی ہیں, وہ جناب جلوس نکالتی ہیں. وہ اصل بیماری جو ہے وہ ہم نے خود شروع کر رکھی ہوتی ہے, پھر وہ مجبور ہو کر باہر نکلتی ہیں اور غلط طریقے اپنا لیتی ہیں. اگر اسلام پہ, دین پہ صحیح معنوں کے اندر ہم عمل کریں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. خود عورتیں ہی کھڑی ہو جائیں گی تو کیسے حقوق, کیسی انسانیت. شیخ میں نے اگلے دن ایک تصویر دیکھی ہے فیس بک کے اوپر, ایک عورت ہے جس نے 3 بچے اپنے, 2 گود میں بٹھائے ہوئے ہیں, ایک جو ہے وہ سینے سے چمٹایا ہوا ہے, ایک بچہ نیچے کھڑا ہے, وہ 3-4 بچے, اور ساتھ ساتھ اس نے وہ پیچھے جو نا پیکنگ والا ڈبہ اٹھایا ہوا ہے, وہ گھروں کے اندر کھانے پہنچا کے آتی ہے. یورپ کی عورت. اب دیکھیں یہ کیسا مساویانہ سلوک ہے. اگر مساویانہ سلوک کا ڈھنڈورا پیٹنے والا ہے پھر مردوں سے بچے جنوائے, پھر انہیں کہیں کہ ذمہ داری بچوں کے پالنے کی تمہاری ہے,
اب برابر کے حقوق دینا. پھر 4 بچے ہیں تو 2 مرد کے حوالے کر دیں, 2 اس کے وہ آفس میں لے کے بچوں کو بھی پالے اور پھر کام بھی کرے اپنا. تو یہ غلط تنظیمیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ صرف ہماری کارستانی کا نتیجہ ہے, ہمارے غلط رویے کا نتیجہ ہے کہ عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں اس کام کے اوپر. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وتقدم فی عشرۃ النساء الحدیثہ اقرا فی المعذوف ہے, حدیث جو تفصیلی ہے وہ آپ پڑھیے. وتقدم فی عشرۃ النساء, یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے باب عشرۃ النساء کے اندر. عورتوں کے ساتھ جو میل جول ہے اور معاشرت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی, یہ حدیث وہاں بھی آپ نے پڑھی ہے. چلو. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اس حدیث میں جو حج کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی ہے لمبی, اس میں فی ذکر النساء, عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ, ان عورتوں کا تم پر رزق ہے اور ان کا لباس ہے بالمعروف, اچھے طریقے کے ساتھ. تو یہ قرآن پاک نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ عورت کے لباس کی ذمہ داری مرد کی ہے, اور اس کے خوراک کی ذمہ داری مرد کی ہے, اور اس کی رہائش کی ذمہ داری مرد کی ہے. یہ 3 ذمہ داریاں ہیں, 3 حقوق ہیں. اگر ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر آپ کو روک لے گی کہ علامہ صاحب تو جنت میں جا رہے ہیں, مجھے تو صحیح لباس ہی نہیں دیا اس نے, میرے پاس تو خوراک ہی صحیح نہیں تھی جو اس کی ذمہ داری تھی. تو پھر مولوی صاحب جو سرٹیفکیٹ لے چکے ہوں گے جنت کا, اگر عورت نے روک لیا پھر کیا بنے گا. اللہ ہم کو اس روش سے محفوظ رکھے, ہمیں یہ حقوق اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فی ذکر النساء فی حدیث الحج بطولہ, یہ جو نبی علیہ السلام کے حج کے موقع کے خطبے ہیں نا, مختلف جگہوں پر آپ نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں, یہ ان کے اندر سے ایک ٹکڑا انہوں نے لیا ہے حدیث کا. چلو. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت, رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. یہ انہما کیوں آیا ہے, تثنیہ کی ضمیر کیوں, حالانکہ راوی تو ایک ہے عبداللہ ہے. ان کے والد بھی صحابی ہیں اسی میں. اچھا صحابی تھے, عبداللہ بھی صحابی ہے اور حضرت عمر بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کفا بالمرء اثما, بندے کے گناہ میں صرف یہی کافی ہے, بندے کے مواخذے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ ضائع کر دے ان کو جن کی روزی کی ذمہ داری اس کی ہے. اپنی اولاد, اپنی بیوی, اپنے سے ریلیٹڈ جو رشتے ہیں جن کی ذمہ داری خوراک کی اس کے اوپر اللہ نے ڈالی تھی, اور وہ ان کو صحیح ادا نہیں کر پایا, تو پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے. باقی شاید نام ہی دیکھے جائے تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. مسلم میں یہ الفاظ ہیں ان یحبس عمن یملک قوتہ, کہ اگر کہ وہ روک لے ان سے جن کا وہ مالک ہے اپنی روزی کو, جو کماتا ہے اپنی کمائی کو, ایسے لوگوں سے جو اس کے زیر عیال ہیں یا کفالت کے اندر ہیں, ان سے اپنی روزی کو روک لیتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, اور یہی گناہ میں اس کو کافی ہے. لفظوں کا اختلاف ہے, معنی تقریباً ایک ہی, مفہوم ایک ہی ہے. وعن جابر رضی اللہ کتنا تعالی پڑھ دے کافی ہے. اچھا چلو. وعن جابر رضي الله تعالى عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها أخرجه البيحقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم رواه مسلم. سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مرفوع ہے, فی الحامل, حاملہ عورت کے بارے میں, المتوفى عنها زوجها, جس سے اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے, قال لا نفقة لها, جابر کہتے ہیں کہ اس کا خرچ جو ہے وہ مرد کے جو وارث ہیں ان کے ذمہ نہیں ہے. رجال اس کے ثقات ہیں, لیکن قال المحفوظ وقفہ, لیکن زیادہ درست بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے. وثابت نفی النفقۃ, اور خرچ کی جو نفی ہے وہ صحیح ثابت ہے حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث میں, کما تقدم, جس طرح گزر چکی ہے. مطلقہ عورت اور حاملہ عورت, ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. حاملہ عورت بچہ بھی ساتھ رکھتی ہے. اگر حاملہ عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے, اور طلاق جو ہے وہ مطلب رجی نہیں ہے, بتا طلاق ہے, بائنا طلاق ہے, جس سے مرد اور عورت میں جدائیگی ہو جائے, تو پھر واقعتاً خرچ اس کے لیے نہیں ہے, بھلے وہ حاملہ ہے, لیکن بچے کا خرچ مرد کی ذمہ داری ہے. اور اگر مطلقہ ثلاث ہے, 3 طلاقیں اس کو دے دی ہیں, اور عدت جو ہے نا ابھی اس کی ختم نہیں ہوئی, اور طلاق رجی ہے, 3 بار, جس طرح ہمارے ہاں طلاق بدی بن چکی ہے کہ ہم رواج کے مطابق 3 بار کہہ دیتے ہیں, اور پھر ابھی عدت گزری نہیں ہے, تو اس دوران خرچ مرد کے ذمہ ہے.
پھر اگر دوسری طلاق دیتا ہے پھر بھی خرچ مرد کے ذمہ ہے، پھر اگر تیسری طلاق دے دی پھر ختم ہے، پھر خرچہ نہیں ملے گا۔ اور سیدہ فاطمہ بنت قیس کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، ان کے شوہر سفر پر تھے اور وہاں سے انہوں نے طلاق بھجوا دی تھی اور طلاق کو بتا کر دیا تھا، یقینی قطعی طلاق دے دی تھی، اور پھر جو ہے ان کے پاس کچھ تحفہ بھی بطور جو تھے یا کچھ تھا ان کے پاس بھیج دیا، تو وہ ناراض ہو گئی، جو لائے تھے ان سے لڑ پڑی الجھ پڑی، کہنے لگی یہ تو خرچ نہیں ہے، خرچ تو اس کے ذمہ بنتا ہے میرا بھی، ابھی تو عدت ختم نہیں ہوئی، طلاق پہلی اس کو اپنا طلاق آئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے رجوع کیا تو آپ نے فرمایا تیرے لیے رہائش بھی نہیں ہے، تیرے لیے خرچ بھی نہیں ہے، لہذا تو فلاں کے گھر میں رہ۔ پھر ان کو عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر میں رہنے کا حکم دیا تھا کہ تو وہاں رہ جا۔ جو 3 طلاقیں مکمل ہے دی، یہ طلاق بتہ بن جاتی جی 3 اور طلاقیں رجی نہیں، 3 میں نے بتایا کہ ایک تو غلط طریقہ کار ہے نا ہمارے اندر، 3 بار کہہ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق، طلاق رجی ہے، یہ 3 طلاقیں ایک کے حکم میں ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے، اس طرح طلاق دینی نہیں چاہیے تھی۔ اب 3 حیض گزرنے کے درمیان وہ رجوع کا حق ہے اسے، اگر رجوع نہیں کرتا پھر عدت ختم ہو جائے گی، نکاح ختم ہو گیا، اگر عورت چاہے گی تو پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس سے بھی اگر وہ واپس آنا چاہتی ہے اس کے بعد تو عقد ثانی کے ذریعے آ سکتی ہے، مرد کا رجوع کا حق ختم ہو گیا، اور اگر عدت سے پہلے وہ رجوع کر لیتا ہے پھر اس کی بیوی ہے، بھلے عورت مانے یا نہ مانے وہ اس کے نکاح میں رہے گی، پھر دوسری طلاق کا حکم بھی یہی ہے۔ اگر تیسری ہو گئی ہے پھر ختم ہے، پھر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس نہیں آئے گی، الا کہ وہ اتفاق سے کہیں اور شادی کرتی ہے اور اتفاق سے وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے، پروگرام کے تحت نہیں، پروگرام کے تحت تو پھر وہ حلالہ بن جائے گا، وہ تو حرامہ ہے، حلالہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ حکم ہے کہ حاملہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور عدت ختم ہو جائے تو پھر اس کا خرچ مالکوں کے ذمہ نہیں ہے، وہ اس کے جو وارث ہیں ان کے ذمہ ہے۔ چلیں۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من يد السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول تقول المرء اطعمني او طلقني رواه الدارقطني واسناده حسن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی الید العلیا، اوپر والا ہاتھ، خیر من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ دینے والا، خرچ کرنے والا، اور نیچے والا ہاتھ جو لے رہا ہے، وصولی والا ہے۔ یبدو یعنی ایک آدمی بھکاری بن کے زندگی گزارے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ محنت کرے، اپنی مزدوری پر جو ہے نا وہ یقین رکھتے ہوئے خود دینے والا بنے، بھکاری مت بنو۔ بھکاری کی شریعت کے اندر جو ہے نا وہ نفی کی گئی ہے، جس طرح وہ ہے کہ اگر کوئی بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے کسی سے، اور خدوشن اور قدوشن فی وجہ، اس کے چہرے کی خراشیں ہیں، قیامت کے دن جب آئے گا تو وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، ایکس رے ہوگا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اتنی بد شکل ہو کے آنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ محنت کریں، مزدوری کریں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر اس نے کچھ مانگا، آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ایک کمبل ہے، تو کمبل آپ نے اس کا بیچ دیا اور پھر اس کو جو ہے نا کوہاڑا لے کے دیا، اس میں لکڑی بھی اپنے ہاتھ سے ٹھونکی تھی اور اسے فرمایا تھا مجھے 1 ہفتہ یا 15 دن آپ نے فرمایا تھا جاؤ مجھے نظر نہیں آنا، لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ وہ لکڑہارا بن گیا، تو کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آپ سے جب ملا تو بڑا خوش تھا کہ آپ کے اس فرمان سے یا آپ نے جو میرے لیے ایک راستہ تجویز کیا ہے اس میں بڑی اللہ کی رحمتیں میرے اوپر اتری ہیں۔ تو آپ نے پھر دوبارہ اس کو وہ کمبل اور پیالہ خرید کے دیا اور اس کی ضروریات زندگی پوری ہونے لگی۔ تو یہ اس طرح دینے والا جو ہے اس کی توثیق کی گئی ہے شریعت میں، اور لینے والا جو بھکاری ہے اس کی نفی کی گئی ہے۔ وَيَبْدَأُ أَحَدُكُم بِمَن يَعُولُ، اور خرچ میں سب سے پہلا خرچ آپ اس پہ کریں جو جس کی آپ کفالت کرتے ہیں، اولاد جی، اور اس میں درجہ بندیاں پہلے آپ پڑھ چکے پچھلی حدیث میں کہ والدہ کا پہلا حق ہے، پھر باپ کا ہے، پھر اس کے بعد جو قریبی ہے۔ تقول المرأۃ اطعمنی او طلقنی، عورت کہتی ہے مجھے کھلا یا طلاق دے، اطعمنی والا افارق کے، مجھے کھلا ورنہ میں تجھ سے الگ ہو جاؤں گی، تو یہ اس کا حق ہے۔ اگر وہ ایسا کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنا حق مانگتی ہے۔ تم یہ نہیں ہے کہ وہ خوراک کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، رہے تیرے گھر میں، تو اس سے فائدہ اٹھائے اور وہ خوراک اور کھانا جو ہے وہ اس کے ماں باپ بھیجے، یہ بات غلط ہے، اس کی جو ہے نا نفی کی گئی ہے۔ روایت کے اس کو دارقطنی نے اور سند اس کی حسن ہے۔ جزاک اللہ شیخ، آپ نے نصیحت فرمائی ہمارے بچوں کو، حدیث پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے طلباء کو یہ نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔